بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29واں پارہ، 29ویں تراویح۔ اس پارے میں 11 مکمل صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت سورہ ملک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی طاقت و قدرت کو بیان کیا گیا ہے کہ سارے اختیارات کا وہی اکیلا مالک ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا فرمایا کہ انسان کی آزمائش کر سکے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغہ جہنم کے درمیان مکالمے کا ذکر ہے کہ اس دن وہ جہنمی کف افسوس ملیں گے کہ کاش ہم نے رسولوں کو کہا مانا ہوتا یا کچھ عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ اس کے بعد سورہ قلم ہے۔ اس میں باغ والوں کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ جن کا باغ غرباء و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں آگ کی نذر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ سورہ الحاقہ میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے کہ کس طرح قوم سمود کو ایک خوفناک آواز سے ہلاک کیا گیا اور قوم عاد پر مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک آندھی کو مسلط رکھا گیا، جس سے وہ لوگ زمین پر اس طرح گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فرعون کی تباہی اور اس سے قبل کے گناہگاروں کی بھی بستیاں الٹ دی گئی تھیں۔ قیامت کے وقوع کا بیان کیا گیا کہ جب قیامت آئے گی تو آسمان پھٹ جائے گا، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ کہے گا کاش مجھے میرا اعمال نہ ملتا۔ نامہ اعمال ملتا ہی نہیں، موت میرا قصہ تمام کر چکی ہوتی۔ نہ میرا مال آج میرے کام آیا، نہ ہی میری سلطنت۔ اچھے لوگوں کی جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ ہے کہ نہ ان لوگوں کا عظمت والے رب پر ایمان تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس کے بعد سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ اس میں قیامت کے وقوع کا انداز ذکر ہوا ہے کہ اس دن مجرم یہ خواہش کرے گا کہ کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، حتیٰ کہ سارے کنبے کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا۔ انسانوں کی بعض صفات کا بیان ہوا کہ انسان مال جمع کرتا ہے اور بہت حریص پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب کوئی نعمت ملتی ہے تو بخیل بن کر کنجوسی کرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے طویل عرصے تبلیغ فرمائی، کبھی بلند آواز سے سمجھایا اور کبھی چپکے چپکے نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اس سے استغفار اور توبہ کر لو، تمہاری دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ استغفار کے فوائد کا ذکر ہوا کہ بارشیں نازل ہوں گی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی، لیکن قوم نہ مانی اور کہا کہ ہم اپنے معبود ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو نہیں چھوڑ سکتے، جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب سیلاب اور طوفان بن کر نازل ہوا اور سوائے چند ایمان والوں کے سب برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ انہوں نے قرآن مجید سنا اور اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ارشاد ہوا کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ پوری پوری رات عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ پوری رات عبادت میں خود کو نہ تھکایا کریں، بلکہ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ قیام کر لیا کریں۔ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اور جو آسان لگے اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی کا بیان کریں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان کیا گیا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان کیا گیا کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپ ہانکا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان حیران ہوگا اور کہے گا عید المفر، کہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ لیکن وہاں سے نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ شوق اور ذوق اور اس خیال سے کہ کہیں بھول نہ جاؤں اسے جلدی جلدی پڑھتے،
اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کیجئے بلکہ غور سے سنتے رہیے، اسے آپ کے دل و دماغ میں محفوظ کرنا، آپ کو پڑھوانا اور پھر اس کی وضاحت و تشریح سب ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے پجمردہ ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ دہر ہے، اس میں فرمایا کہ انسانوں پر ایک ایسا بھی دور آیا کہ جب وہ ذکر کیے جانے کے بھی قابل نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عدم سے وجود بخشا تاکہ انہیں آزمائے کہ کون شکر گزاری کرتا ہے اور کون ناشکرہ بنتا ہے۔ جنتی اور جہنمیوں کا بیان ہے کہ اہل جنت وہاں کافور کی آمیزش والے جام پئیں گے۔ یہ دنیا میں اللہ کی محبت میں مساکین، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور بدلے میں کوئی صلہ یا شکریہ کا اظہار بھی نہیں چاہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور صبح و شام رب کے ذکر اور فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات ہے، اس میں بھی قیامت کا بیان کیا گیا ہے کہ اس کے وقوع پذیر ہونے کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی۔ اس کا نقشہ بیان کیا گیا۔ قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان کیا گیا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی، اور آخر میں کہا گیا اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں